پارہ نمبر 3 ہے جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 266 266 کے بعد پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 266 266 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من تو یہ بات ہے پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسب تم جو تم کماتے ہو، جو تم محنت کر کے کماتے ہو، پاک روزی پاکیزہ روزی اس میں سے خرچ کرو، ناپاک حرام روزی، سود، رشوت، چوری، ڈاکہ، بددیانتی، خیانت کی روزی جو ہے یہ حرام ہے، اس میں سے خرچ نہ کرو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ رزق جو ہے اس کی 2 صفات اللہ نے بیان کیے تھے، حلالً طیباً، ایمان والو حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ۔ تو طیبات جو ہے دوسری خوبی ہے، جس کے اندر پہلی خوبی حلال والی جو ہے وہ از خود اس میں موجود ہے۔ حلال ہی پاک ہو سکتی ہے، حرام پاک نہیں ہو سکتی۔ بکرا چھترا حلال ہے، اس کے گوشت کو جو ہے خون لگ جائے، مٹی لگ جائے، گوبر لگ جائے، وہ پانی سے صاف ہو جاتا ہے، وہ حلال ہے اور پاک ہو گیا پانی سے صاف کرنے سے۔ لیکن اگر خنزیر کا گوشت ہے، اس کو آپ جتنا مرضی دھوئیں، جتنی مرضی سرف لگائیں، صابن لگائیں، کیونکہ وہ ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، اس لیے وہ طیب نہیں ہوگا، پاکیزہ نہیں ہوگا، حلال نہیں ہے، پاک نہیں ہوگا۔ پاک وہ چیز ہے جو حلال ہے، جو جائز محنت، جائز طریقے سے اور حلال ہے، جائز ہے، وہ روزی جو ہے وہ حلال ہے۔ جو شرعی طور پر اللہ کی طرف سے چیز حلال ہے، جائز ہے، تو جائز محنت سے کمائی گئی ہے، وہ جو ہے وہ حلال ہے۔ پھر اس میں سے حلال میں سے غریبوں مسکینوں کا حصہ نکال دیا زکوٰۃ کی صورت میں، فصلوں کی زکوٰۃ عشر کی صورت میں، تو پھر وہ روزی جو ہے وہ پاک بھی ہو جائے گی۔ تو پہلی شرط جو ہے وہ حلال، کہ وہ شرعی طور پر حلال ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو۔ مثلا خنزیر کے مقابلے میں بکرا چھترا حلال ہے، خنزیر حرام ہے، حرام جو ہے یہ پاک نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں، لیکن حلال جو ہے اس کو مٹی خون لگاؤ دھو لو، وہ پاک ہو جائے گا، وہ جو ہے جو حلال ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، من تو یہ بات ہے پاکیزہ چیزوں میں سے، جس چیز پہ کی 2 خوبیاں ہیں، 2 صفات ہیں، کہ وہ حلال ہے، جائز طریقے سے کمائی گئی ہے، اور دوسرا طریقہ کہ دوسری چیز کہ وہ پاکیزہ ہے، اس میں سے غریبوں مسکینوں کا حق نکال دیا گیا ہے، تو وہ طیب ہے، وہ خرچ کرو۔ اللہ کی مخلوق پر اللہ کے رستے میں پاکیزہ چیز جو حلال اور پاک ہے وہ خرچ کرو۔ حرام اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ دیکھ لیں، یہ حرام خور جو ہے ایک دوسرے کی دعوتیں اڑاتے ہیں، آج جی فلاں ہاؤس جو ہے اس میں دعوت ہے، آج فلاں ہاؤس ہے اس میں دعوت ہے، سارے حرام خور مل کر کھاتے ہیں، مل کر حرام کھاتے ہیں۔ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ، قوم کا غصب کیا ہوا، بددیانتی سے حاصل کیا ہوا پیسہ جو ہے سارے مل کر کھاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ پیٹوں میں جو ہے یہ نعمتیں نہیں داخل کر رہے، یہ پیٹوں میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں، قوم کا لوٹا ہوا مال۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ دو لوگوں کا مال کھاتے ہیں وہ جہنم کے انگارے کھاتے ہیں۔ یہ آیت موجود ہے قرآن پاک۔ یتیموں کے بارے میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلم سے، زیادتی سے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ اس طرح جو دوسری آیت ہے قرآن پاک میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگوں کا مال جو ہے ناحق طریقے سے، بددیانتی سے، لوٹ مار سے کھاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی حرام خور ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے جہنم کے انگارے جو ہے بھر رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب جس نے لاکھوں روپے کی، میڈیا کے مطابق لاکھوں روپے کی لسی پی تھی قومی خزانے سے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ لسی جو ہے قیامت کے دن جو ہے دہکتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی بنے گی، وہ
مولانا صاحب کے لیے انہوں نے جو ہے ایسا دین کو جو ہے غائب کیا ہے صرف اس لیے کہ یہ خرمستیاں کر سکیں، یہ حرام اکٹھا کر لیں۔ یہ دین کو اس لیے انہوں نے غائب کیا، اس لیے انہوں نے کفر کا جو ہے وہ فتنہ مسلط کیا، مال لوٹنے کے لیے، مال بنانے کے لیے۔ ان کو غرض نہیں ہے حلال روزی کی، یہ ان کو غرض حرام روزی کی۔ یہ کافروں کے فتنے کے ذریعے یہ اسمبلیوں کی تنہا ہیں، یہ کرسیوں کی تنہا ہیں۔ جو بھی اس نظام کی جو ہے جو شخص بھی جہاں بھی اس کافروں کے فتنے کی حمایت کر رہا ہے وہ اپنے لیے حرام کما رہا ہے، وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے۔ تو اللہ حکم دیتا ہے کہ ایمان والو انفقوا من طیبات، خرچ کرو پاکیزہ میں سے۔ جو حرام ہے، سود کا مال، رشوت کا مال، جو لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے، وہ قطعی طور پر نہ حلال ہے نہ پاک ہے، اس میں سے نہ کھاؤ، وہ حرام ہے۔ آیت سامنے ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ کے مقابلے میں حرام چیزیں، غلیظ چیزیں جو ہے وہ نہ کھاؤ۔ فرمایا کہ ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، جو تم محنت سے روزی کماتے ہو، وہ روزی تمہاری پاکیزہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1 حلال، نمبر 2 پاکیزہ، وہ شرعی طور پر بھی حلال ہو اور وہ محنت سے بھی حلال، محنت سے کمائی گئی ہو، اور پھر اس میں سے غریبوں مسکینوں کا عشر، زکوٰۃ یا صدقات کی زکوٰۃ کی صورت میں حق ادا کیا گیا ہو۔ حلال مال میں سے غریبوں مسکینوں کا حصہ نکالیں گے، وہ پاک ہو جائے گا۔ مثلا فصلوں کی جو ہے پیداوار ہے، جو فصل باغ کا پھل توڑا ہے اس میں سے حلال ہے، وہ حلال پانی سے، حلال محنت سے وہ پھل اور اناج اکٹھا کیا ہے۔ اب اس میں سے جو ہے جو غریب، یہ حلال ہے روزی، اور اس میں سے جو ہے غریبوں کا حق نکال دیں گے یوم حصادی، جس دن پھل کاٹو، تو پھر وہ پاک سے تو یہ بن جائے گا۔ یہ 2 شرطیں جو ہے اس روزی کے لیے ضروری ہے جو تم کماتے ہو اور اللہ کی مخلوق یا اللہ کے راستے میں جو ہے تم خرچ کرتے ہو۔ حلال روزی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے حرام روزی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حرام کیا کہ وہ ناجائز طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ حرام قبول نہیں کرتا، وہ حلال قبول کرتا ہے۔ اور یہ حرام خور جو ہے سرکاری طیارے پر بیٹھ کر قوم کے طیارے خرچ پر جو ہے اگر جاتے ہیں عمرے کرنے کے لیے تو ان کا کوئی عمرہ نہیں، یہ سیر سپاٹا تو ہے، عمرہ شمرہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بلکہ یہ ثواب کی بجائے عذاب ملے گا کہ قوم کا پیسہ کیوں تم نے خرچ کیا تھا، کیوں برباد کیا تھا۔ اور پھر یہ شیطانی فتنہ جو ہے اس کے دیکھ لیں، وزیر اعظم کا جو ہے ہوائی جہاز علیحدہ ہے، صدر پاکستان کا علیحدہ ہے، گورنر صاحب کا علیحدہ ہے، جی تو دیکھ لیں کتنا خرچ ہے قوم کا۔ کیا یہ عام طیارے پر سفر نہیں کر سکتے؟ کیا تکلیف ہے ان کو؟ عام طیارے پر سفر نہیں کر سکتے، یہ پورے طیارے جو ہے لے کر جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں جہاں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو قوم کا جو پیسہ برباد کیا جا رہا ہے ان پر، چوروں ڈاکوؤں پر، اس کا کوئی جواز ہے؟ یہ صرف کافروں کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا اسلام نافذ ہوتا تو یہ خرمستیاں جو ہے، یہ بددیانتیاں جو ہے قوم پر نہ ہوتی، قوم سے بددیانتیاں نہ ہوتی، اور نہ کیا قوم پر اتنا بوجھ پڑتا۔ تو یہ جو ہے یہ سب یہ حرام خوروں کا جو ہے یہ کام ہے، اور اس کافروں کے فتنے سے 1973 سے لے کر آج تک جس نے بھی اس فتنے کی سپورٹ میں محنت کر کے کھایا، اس نے سراسر حرام کھایا ہے، اس نے جہنم کے انگارے کھائے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے انگارے کھلائے ہیں، اور اس کمائی سے جو مشروبات جو ہے پلائے ہیں وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ فتنہ کہے وہ حلال کس طرح ہو سکتی ہے، وہ جائز کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف فتنہ ہی نہیں کہا بلکہ اس کا بائیکاٹ کا حکم دیا ہے۔ کافروں کا نظام جو فتنہ جس کو اللہ نے قرار دیا ہے سورۃ الانعام میں، سورہ بقرہ 193 میں اور سورۃ الانعام 39 میں، اس کے بارے میں سورۃ کافرون کی آخری آیت میں فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے نہیں، میں بائیکاٹ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، انا کفرناکم، اے میری قوم ہم تمہارے شرک کیا نظام جو ہے شرک کا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء بیننا و بینکم،
ہمارے اور تمہارے درمیان آج سے بغض شروع ہو گیا، غصہ شروع ہو گیا، ہم آپ پر ناراض ہیں آپ کے شرکیہ دین کی وجہ سے، آپ ہم پہ ناراض ہیں، اس لیے ہماری دوستی جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ کافر کی، ایمان والے کی دوستی چل ہی نہیں سکتی۔ اگر کافر کے ساتھ کوئی دوستی کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہو سکتا ہے، جس سے مدینے کے منافق جو تھے یہودیوں کے دوست تھے لیکن مسلمانوں کے دشمن تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ جو تم کماتے ہو اس پاک حلال اور پاک روزی میں سے خرچ کرو، نہ حرام کماؤ، نہ حرام سے جو ہے اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں یا لوگوں پر جو ہے صدقات خیرات کی صورت میں خرچ کرو۔ اور دیکھ لیں یہ 1973 سے آج تک یہ اس فتنے کی کمائی کھانے والے کس قدر ڈھیٹ ہیں، کس قدر شرم و حیا انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ مل کر لوٹ کر جو ہے سب کو پتہ ہے کہ لوٹ رہے ہیں، اور یہ ہے اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، یہ دعوتیں اڑاتے ہیں، حرام خور سب آپس میں دعوتیں اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمِمَّا، اور اس میں سے خرچ کرو، اخرجنا جو نکالا ہم نے لکم واسطے تمہارے من الارض زمین سے، زمین کی روزی جو ہے اس میں سے بھی خرچ کرو جو اللہ نے جو ہے مقرر کیا ہے، بارش کے پانی کی پیداوار کا 10واں حصہ، ہاں جی، تو پانی جو ہے ٹیوب ویل یا نہر کا ہے، قیمتی ہے، تو اس کا 20واں حصہ جو ہے زکوٰۃ کے طور پر، عشر کے طور پر نکالو، غریبوں مسکینوں کے لیے، نیک کاموں کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو تم کماتے ہو حلال پاکیزہ اس میں سے بھی خرچ کرو، جو بچت ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو بچت پر، اور جو فصلیں ہم اگاتے ہیں زمین سے اس میں سے بھی غریبوں مسکینوں کا حصہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکالو۔ کیا یہ نظام ہمارے ملک میں چلا ہے؟ نہیں۔ جب ہم نے قرآن خود نہیں پڑھنا، کسی کو نہیں پڑھنے دیتا، تو نظام کیسے چلے گا؟ جب ہم نے خود بھی جاہل رہنا ہے، لوگوں کو بھی ڈرانا ہے قرآن سے کہ جاہل رہو، تو پھر یہ نظام کیسے چلے گا؟ اگر یہ قرآن پڑھایا ہوتا تو دیہات میں کتنی فصل پیدا ہوتی ہے وہاں لوگ جو ہے ذمہ دار جو ہے اپنی فصل میں سے عشر دیتے قرآنی تعلیم کے مطابق، تو غریب لوگ جو ہے دیہات میں، غریب مسکین یتیم بیوہ عورتیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، ان کے لیے اللہ کی رحمتیں تھیں، اور دینے والوں کی فصلوں والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتیں۔ لیکن اس قرآن سے محروم کر کے اپنے آپ کو، اس قوم کو رب کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم کیا ہم نے، یہ ہمارا قصور ہے۔ فرمایا کہ آگے فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا، اور نہ تم ملاؤ الخبیثہ حقیقی ناپاک چیزوں کو، منہ اس طیب مال سے، تنفقون جس کو تم خرچ کرتے، جو تم خرچ کرتے ہو پاکیزہ مال، حلال مال، اس میں حرام نہ ملاؤ۔ اگر تمہیں جائز کام کے لیے حلال روزی ملتی ہے تنخواہ کے طور پر، تو اس میں رشوت، بے ایمانی جو ہے اس کو ملاوٹ کر کے اس کو حرام نہ کرو۔ حلال روزی تمہاری حلال جائز محنت کی ہے، اس میں حرام رشوت کا مال، سود کا مال، یا کوئی اور جو ہے ہیرا پھیری کا مال جو ہے، بددیانتی کا مال شامل کر کے اس کو ناپاک نہ بناؤ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا، نہ ملاؤ، نہ الخبیثہ ناپاک چیزوں کو، منہ اس پاک چیزوں سے، تنفقون جن کو تم خرچ کرتے، جن کو اللہ کے راستے پر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہو، اس پاک روزی میں ناپاک روزی نہ ملاؤ، رشوت سود کا مال نہ ملاؤ، چوری ڈاکے کا مال نہ ملاؤ، لوٹ مار کا بددیانتی کا مال اس میں نہ ملاؤ۔ اور دیکھ لو بینکوں کا سودی جو ہے نظام جو ہے، سودی اکاؤنٹس میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، اور یہ تمام علماء جو ہے مفتی جو ہے اپنے مدارس کے لیے وہ سود کا مال جو ہے دیتے ہیں مدرسے چلانے کے لیے۔ کیا کیا جائے؟ تند نہیں تانی بگڑی ہوئی ہے، کوئی چیز انہوں نے اصلاح نہیں کی۔ اصلاح کیسے ہو سکتی؟ جب کافروں کا فتنہ مسلط کیا تو فتنے ہونے تھے، اصلاح کہاں سے آنی تھی؟ فرمایا وَلَسْتُمْ، اور نہیں ہو تم بِآخِذِیہِ، لینے والے، پکڑنے والے اس جو ہے ناپاک چیز کو۔ اگر تمہیں کوئی ناپاک چیز دی جائے تم کبھی نہیں لو گے، الا مگر ان تغمضوا،
یہ کہ تم نظر پھیر لو گے فی ہے بیچ اس کے، اگر تمہیں کوئی ناپاک چیز ملا کر دی جائے تم اس سے منہ پھیر لو گے کیونکہ میں نہیں لوں گا۔ دودھ کے گلاس میں اگر ایک قطرہ جو ہے اس کو دکھا کر پیشاب کا ڈال کر دو تو وہ کبھی نہیں پیے گا، کہے گا نہیں تو غلیظ پیشاب کے قطرے سے گندا ہو گیا، میں کیوں پیوں اس کو۔ فرمایا جس طرح تم جو ہے نفرت کرتے ہو ناپاک چیز سے، اس طرح جب لوگوں کو دیتے ہو تو ناپاک چیز مکس کر کے پاک کے اندر نہ دو۔ جیسا تمہیں نفرت ہے لوگوں کو بھی نفرت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب ہم حرام کھائیں گے اور دوسروں کو کھلائیں گے حرام تو اس کا دگنا جو ہے گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دگنی سزا دیں گے کہ تم نے خود بھی حرام کھایا اور لوگوں کو بھی حرام کھلایا، اس کی دگنا سزا ملے گی۔ تو فرمایا کہ جس طرح تم حرام چیز سے یا ملاوٹ کی چیز سے تم نظر پھیر لیتے ہو تو تم نظر پھیر لیتے ہو، اس طرح جو ہے دوسروں کو بھی ہے اس نفرت والے کھانے میں خرچ میں شامل نہ کرو۔ لوگوں کو پر خرچ کرنا ہے تو پاکیزہ مال جو حلال ہو پاکیزہ ہو وہ اس کو خرچ کرو اللہ کی مخلوق پر۔ حرام اور جو ہے یہ لوٹ مار کا مال، حرام مال قطعی طور پر اللہ کی مخلوق پر خرچ نہ کرو ورنہ دگنا عذاب ہوگا، خود حرام کھانے کا اور کسی کو حرام کھلانے کا دگنا عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے۔ تمہارے اس حرام خرچ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر خرچ کرتے ہو حلال یا حرام اپنے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ تمہارے خرچ سے بے پرواہ ہے، اس کو تمہارے خرچ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت یا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ تک تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ کس نیت کے ساتھ کس لگن کے ساتھ تم اس جانور کو ذبح کر رہے ہو، کس مقصد کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ یہ دیکھتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ گوشت ہم خود کھا لیتے ہو، خون بہہ جاتا ہے، اللہ کو کسی اور چیز کی، اللہ بے پرواہ ہے۔ تمہارے مال و دولت سے جو کماتے ہو اللہ بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے۔ وہ حرام نہیں کھاتا، نہ اپنی مخلوق کو کہتا ہے کہ تم حرام کھلاؤ یا مخلوق کو حرام کھاؤ یا کھلاؤ۔ وہ تعریفوں والا ہے، وہ غلط فیصلے نہیں دیتا، غلط حکم نہیں جاری کرتا کہ کوئی گل نہیں تم سود کا مال خرچ کر لو تمہیں نیکی ملے گی، اور لوگوں کو سود کھلا دو حرام کھلا دو، نہ لوٹ مار کا مال کھلا دو، کافروں کے فتنے کی محنت کا مال معاوضہ کھلا دو، تم پاک صاحب ہیں، بالکل نہیں۔ وہ تعریفوں والا، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا۔ یہ ہمارے جاہل مولوی ہیں کہ کوئی مر گیا حرام خور تو اس کے گھر سے جو ہے وہ کھانا کھائیں گے ختم کے نام پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حرام خور جو ہے لوٹ مار کرتا ہوا سود کھاتا ہوا گیا دنیا سے، چلو ہم پرہیز کریں، نہیں، وہ شاگردوں کو لے کر چلے جاتے ہیں وہاں پر ختم دے کر جو ہے پھر بریانیاں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، اور یہ سب حرام ہے، اس کی حرام کمائی میں سے حرام کھا رہے ہیں۔ ہمارے تو یہ سب کچھ ہے، یہی فتنے ہیں، یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہیں انہوں نے سارا فتنہ انہیں کا ہے، اس لیے انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہے اور قرآن کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان فتنوں کو فتنہ چاہیے، ان کو اسلام نہیں چاہیے۔ الشیطان، فرمایا حقیقی شیطان، یعظکم وعدہ دیتا ہے تم کو الفقر، حقیقی فقیری کا، محتاجی کا۔ فرمایا جب تم خرچ کرو گے نا اللہ کی رضا کے لیے، اپنا حلال مال جو ہے خرچ کرو گے تو شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، کوئی خرچ کرے گا پیسے کٹ جائیں گے، تم خرچ کرو گے تمہاری رقم کم ہو جائے گی۔ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے نیک کاموں میں خرچ کرتے وقت۔ وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء، ساتھ حقیقی بے حیائی کے۔ جب تم کوئی بے حیائی کا کام ہو کہتا ہے شاباش اور خرچ کرو اور خرچ کرو۔ وہ برے کاموں، بے حیائی کے کاموں کا بے خرچ کرنے کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، اور نیک کاموں میں حلال روزی خرچ کرنے سے تمہیں جو ہے وہ فقیری کا، محتاجی کا وعدہ دیتا ہے کہ دیکھی خرچ کرے گا کہ محتاج ہو جائے گا، تیری رقم کٹ جائے گی، نہ خرچ کر۔ نیک کاموں سے خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ غریب ہو جائے گا، خرچ کرے گا رقم کٹ جائے گی۔
اور برے کاموں میں جو ہے وہ کہتا ہے خوب خرچ کر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعدکم، وعدہ دیتا ہے تم کو مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلہ، اور مہربانی کا۔ اللہ تمہیں کہتا ہے میری مال میں سے، میرے دی ہوئی روزی میں سے حلال اور پاکیزہ روزی کما کر، یا جو میں زمین سے پیدا کرتا ہوں اس میں سے، حلال روزی میں سے غریبوں مسکینوں کا حق نکال کر وہ ان کو دو اور کھاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تم پر جو ہے فضل کر فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، تمہاری روزی میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ کیوں نہیں پڑھنے دیتے قرآن؟ یہ حرام خور جو ہے یہ قرآن نہیں پڑھنے دیں گے کسی کو، کیونکہ یہ حرام کھا رہے ہیں۔ قرآن پڑھ لیا کسی نے پھر تو پکڑ لے گا مولوی کو گریبان سے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت، بخشش کا، منہ، اپنی طرف سے، کہ اپنی حلال روزی، حلال کمائی جو ہے وہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارے اللہ گناہ معاف کر دے گا، اور وہ فضل، اور تمہیں فضل عطا فرمائے گا، تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع، وسعت والا ہے، فراخی والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ یوتی، وہ اللہ دیتا ہے، الحکمت، خاص سمجھ بوجھ، لگا ہوا خاص سمجھ بوجھ کون سی؟ یہ دنیا کی PhD نہیں، وہ آسمانی دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے الحکمت، آسمانی خاص حکمت، یعنی آسمانی دین کی سمجھ بوجھ، تفسیر۔ آسمانی تفسیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے الحکمت کہا ہے۔ الحکمت، خاص سمجھ بوجھ، یعنی تفسیر قرآن پاک کی تفسیر، کہ پیغمبر ان کو خاص کتاب سکھاتا ہے اور خاص حکمت، یعنی اس خاص کتاب کی آسمانی تفسیر بھی سکھاتا ہے۔ تو الحکمت یہاں پر جو ہے خاص دانائی، خاص سمجھ بوجھ، خاص سوجھ بوجھ، جو اللہ کے دین کی سوجھ بوجھ ہے وہ تو یوت الحکمت دیتا ہے خاص سوجھ بوجھ، خاص شعور، خاص سمجھ بوجھ، خاص تفسیر، میں یہ شاہ جس کو وہ چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اس کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے آسانی فرما دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے حق کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے دین میں، ہمارے حکم و فیصلوں میں کچھ جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں اپنے راستوں کی۔ جو ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے دین کے راستے آسان بنا دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جو شخص دیا جائے گا خاص حکمت، یعنی اللہ کی آسمانی دین کی سمجھ بوجھ، تفسیر، جس کو دے دی جائے، فقد اوتی خیرن کثیرا، پس تک وہ دیا گیا ہے بھلائی بہت زیادہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانی دین کی تفسیر، خاص حکمت، سمجھ بوجھ عطا کر دی، گویا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بھلائیاں عطا فرما دیں۔ یہ قرآن ہے، مسلمانوں سمجھو اس کو، قرآن پاک کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت دے دی، اپنے دین کی سمجھ بوجھ، خاص حکمت، یعنی آسمانی تفسیر اس قرآن کی جس کو دی اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فقد اوتی خیرن کثیرا، پس تحقیق وہ دیا گیا بھلائی بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے جو اس قرآن کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، وعلمہ، پھر لوگوں کو سکھاتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ آگے لوگوں کو سکھاتا ہے، تو سب سے بہتر ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ اگر ہم خود نہیں سیکھیں گے قرآن پاک، ہمیں ڈرایا جائے گا کہ گمراہ ہو جاؤ گے ترجمہ پڑھ کر، تو پھر ہم نے جو ہے، جب آپ خود نہیں سیکھا تو آگے کون سکھائے گا؟ جس نے خود نہیں سیکھا تو آگے کیسے سکھائے گا جی؟ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں کو جو روکا جاتا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دو، سمجھنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر و برکات ہی نازل ہوں گی۔ فرمایا فقد اوتی خیرن کثیرا، پس وہ شخص دیا گیا بھلائی بہت زیادہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت دے دی، خاص سمجھ بوجھ، یعنی آسمانی دین کی سمجھ بوجھ دے دی، وہ بڑا بھلائیوں والا انسان ہے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب، خاص عقل والے، الالباب خاص عقل، اولو والے، الالباب خاص عقل۔ وہ خاص عقل کون سی ہے؟
جو اللہ کے آسمانی دین پر خرچ کرے بندہ، وہ خاص عقل ہے۔ دنیا کے مال کی دنیا کی پی ایچ ڈی کتابیں ڈگریاں سب جو ہے دنیا کمانے کے لیے، تو مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری مجھے میری تنخواہ بڑھ جائے گی، میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، میرا عہدہ پروموشن ہو جائے گی، میں ایم بی بی ایس کتابیں پڑھوں گا، میں ڈاکٹر میں بن جاؤں گا، پھر الٹی چھری سے لوگوں کا جو ہے میں چمڑی اتاروں گا۔ قوم کے پیسے پر، قوم کے اداروں میں پڑھ کر یہ ڈاکٹر اور پرائیویٹ کلینکوں کے اندر لاکھوں روپے جو ہے صرف جو ہے تشخیص پر، نسخہ لکھنے پر ہزاروں لاکھوں روپے لگتے ہیں، اور آپریشنوں پر لاکھوں روپے جو ہے جو وصول کر رہے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ قوم کے خرچ پر، قوم کے اداروں میں یہ لوگ پڑھیں اور پھر قوم کو جو ہے الٹی چھری سے جو ہے ان کی کھال اتاریں، کیا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ یہ حلال روزی ہے؟ کہاں سے پڑھے آپ؟ کہاں سے آپ نے ڈگری حاصل کی ہے؟ قومی اداروں سے، قومی خرچ پر، اور پھر قوم کے ساتھ یہ ظلم کہ ان کے آپریشنوں سے لاکھوں روپے وصول کرتے ہو۔ کچھ اللہ کا خوف کرو۔ کتنا جمع کر لو گے اس دنیا کو؟ پتہ نہیں، ایک لمحے کا نہیں پتہ، یہ سارا جمع کا جمع ایسے ہی رہ جائے گا۔ دلوں کے اندر نرمی پیدا کرو، خیر خواہی پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ ایسی بے رحمی ڈاکٹروں کے اندر کہ یہ جو ہے کئی ہسپتال جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے مریض کو آپریشن کی طرف لاتے ہیں تاکہ لاکھوں کمایا جائے، جان بوجھ کر ہیلوں بہانوں سے، اور نسخوں کے ہزاروں روپے وصول کرتے ہیں۔ غریب آدمی تو بیچارہ کی کرے؟ غریب آدمی کے لقمے جو ہے، لقموں پر ٹیکس لگا کر یہ جو ہے یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹری کے کالج جو ہے ادارے چلائے جا رہے ہیں۔ ان غریبوں کے لقموں سے ٹیکس کے ذریعے تمہیں پڑھایا، تمہیں ڈاکٹر بنایا، اور تم یہ ان غریبوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو۔ اللہ کا خوف کرو۔ کتنا مال جمع کر لو، یہ لے جاؤ گے سارا اپنے ساتھ؟ کچھ اللہ کا خوف کرو۔ اتنا ظلم اس قوم کے ساتھ، نسخہ لکھنے کے ہزاروں روپے اور آپریشن کرنے کے لاکھوں روپے وصول کرتے ہو۔ کیا انسانیت نہیں ہے تم میں؟ یہ انسان نہیں ہے؟ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تمہیں، جن کے پیسے پر تم جو ہے ڈاکٹری کی تم نے کورس کیا، پڑھائی وغیرہ، ڈگری لی ہے لوگوں کے پیسے پر، اور لوگوں کے ساتھ یہ سلوک، بے رحمی کا سلوک۔ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ کیوں ہو؟ جب علماء اور مفتیوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے، انہوں نے قوم کو پر فتنہ مسلط کیا، کافروں کا فتنے برپا کیے، تو باقی لوگ جو ہے وہ کیسے بچیں گے اس فتنے سے؟ فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر خاص عقل والے، وہ لوگ جو اپنی عقل کو یہاں استعمال کرتے ہیں اللہ کے آسمانی دین پر، وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ جو اس آسمانی نصیحت پر عقل استعمال کرتے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو اس پر عقل استعمال ہی نہیں کرتے، ان کو نصیحت کیسے حل ہوگی؟ وہ تو جاہل رہیں گے، وہ تو جائے وہ کافروں کے فتنے کے دلدادہ ہو جائیں گے، وہ جن کے پاس اللہ کی نصیحت کا علم نہیں ہے، جو اللہ کی نصیحت پر اپنی عقل کو خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ تو جاہل رہیں گے، وہ تو جو ہے بے رحم ہو جائیں گے، وہ کافروں کے فتنے کے ذریعے۔ وما انفقتم، جو بھی خرچ کرو تم من نفقتن، کسی خرچ سے، او نظر تم، یا نظر مانو اللہ کے نام کی، من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے اس کو، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم کون سا خرچ کرتے ہو، لوٹ مار کا، ظلم کی کمائی کا خرچ کرتے ہو یا تم حلال روزی میں سے خرچ کرتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور جو اللہ کے نام کی نظر دیتے ہو، جانور، دیو وغیرہ، وہ اس کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ کمائی جو ہے کہ کہاں سے آئی تھی۔ حرام مال سے جو ہے بڑے بڑے بکرے خرید کر، بڑی بڑی جو ہے لاکھوں کے جانور خرید کر قربانیاں دیتے ہیں، کمائی کیا ہے؟ حرام، سود کی، لوٹ مار کی کمائی حرام ہے، تو اس سے کیا قربانی قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ؟ حرام کمائی سے اللہ قربانی قبول کر لے گا؟
اللہ تو کہتا ہے حلال پاک میں سے خرچ کرو، اور یہ حرام میں سے خرچ کر رہے ہیں، وہ کیسے قبول کرے گا اس کو؟ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بس اللہ تعالیٰ اس خرچ کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، نہیں واسطے ظالموں کی من انصار، کوئی مددگار۔ جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کریں گے، لوگوں کے حق کھائیں گے، بد بیانتی کریں گے لوگوں کی امانتوں میں، جو ڈاکے ڈالیں گے، چوریاں کریں گے لوگوں کے مال میں سے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں بھی رسوا، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مقدمے عدالتوں میں چل رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان پر مقدمے چل رہے ہیں، پھر ایسے ڈھیٹ ہیں کہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک پائی بھی ثابت نہیں ہوئی، بھئی ثابت نہیں ہوئی تو عدالتیں یہی تو پوچھ رہے ہیں، ثابت نہیں ہوئی تو یہ دولتیں کہاں سے آ گئی، یہ جائیدادیں کہاں سے بن گئی؟ تم نے تو ایک پائی بھی بیان نہیں دیکھا، جائیدادیں پھر کہاں سے آئیں؟ ان کا بھی ثبوت دو نا۔ ایسے ڈھیٹ ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی، اللہ ہمیں کیا کہے گی۔ ساری دنیا میں بدنامی چھوڑ کر جو ہے ہو گئی ہے، دمڑی نہیں چھوڑیں گے، چمڑی اتر جائے، بے شک دمڑی نہیں چھوڑیں گے، بے شک ہماری چمڑی اتر جائے، دمڑی نہیں چھوڑیں گے۔ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے، جھوٹ بول کر وکیلوں پر خرچ کر کے جھوٹ بولنے کے لیے سارے حربے استعمال کریں گے اس حرام کمائی پر، لیکن جو ہے قوم کو پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ ہیں قوم کے خیر خواہ، یہ ہیں قوم کے خیر خواہ جن کو قوم ووٹ دیتی ہے۔ یاد رکھو، یہ ووٹ دینے والے اتنے ہی مجرم ہیں جتنے ووٹ دینے والے جرم کرتے ہیں، ان میں برابر کے شریک ہیں ان کے جرم میں، یہ یاد رکھنا۔ قرآن کا فیصلہ، میں یشفع شفاعۃ حسنۃ یکون لہ نصیب منہا، جو کسی نیک کام کی سفارش کرے گا اللہ اس کو اس میں سفارش کرنے والے کا باقاعدہ حصہ دے گا اس کو۔ یہ ووٹ سفارش ہے کہ ہمارے حلقے میں سے یہ شخص جو ہے اس کو کرسی دی جائے، یہ سفارش ہے۔ اگر آپ نے کسی چور ڈاکو بدماش کو ووٹ دے کر اس کی حمایت کی، وہ جتنیاں بدماشیاں کرے گا، جتنے ڈاکے ڈالے گا قوم کے پیسے پر، جتنیاں خرمستیاں کرے گا، ووٹ دینے والے کو برابر اس کا حصہ ملے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو کسی برائی کی سفارش کرے گا، برے کو ووٹ دے گا، کافروں کے فتنے کو ووٹ دے گا، برائی کو جو ساری برائیوں کی جڑ ہے، کافروں کا فتنہ جو اس کو ووٹ دے گا، اس کو پھر ان فتنوں کی تمام فتنے جو قوم کے پیدا ہوئے ہیں، پھر ان کو سب فتنوں کی سزا میں شامل کیا جائے گا ووٹ دینے والوں کو۔ فرمایا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، نہیں ہے واسطے ظالموں کے کوئی مددگار، کوئی ان کو اللہ کے قہر سے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، الصدقات، صدقات کو، زکوٰۃ یا صدقات کو ظاہر طور پر ادا کرو، لیکن نیت جو ہے ریاکاری نہ ہو، نیت یہ ہو کہ ترغیب دینا ہو۔ اگر آپ جو ہے کھلا دیتے ہیں تو ترغیب کے لیے دیں، ریاکاری کے لیے نہ دیں، اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، ریاکاری نہ کہیں آ جائے۔ یہ بہت ہی خطرناک جو ہے یہ حملہ ہے شیطان کا کہ ریاکاری پہ اس انسان کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر صدقات کو لوگوں کے سامنے، تو یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ترغیب دوں میں لوگوں کو کہ لوگ بھی یہاں خرچ کریں، یہ ٹھیک ہے۔ فنی اما ہیا، پس اچھا ہے یہ طریقہ بھی، صدقات و خیرات دینے کا ظاہری طریقہ جو ہے یہ بھی اللہ فرماتے ہیں اچھا ہے، بشرطے کہ نیت ریاکاری کی نہ ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کر دو تم ان صدقات کو، وَتُؤْتُوهَا، دے دو ان صدقات کو، الفقراء، حقیقی فقیروں کو، محتاجوں کو، الفقراء، تحقیق کر کے دیں، جو واقعی ہے مستحق ہے اس کو دیں، جو مستحق نہیں ہے اس کو نہ دیں۔ یہ ہیروئن پینے والے یا یہ جن کے جو ہے غیر مسلم ہیں، ان پر جو ہے خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہ ذرائع غلط ہیں۔ تو خرچ کرتے وقت بھی الفقراء، حقیقی فقیر ہیں تو پھر دو۔ اگر جعلی ہیں، یہ جو جھگیوں میں رہتے ہیں، وہ جعلی اندھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں صحیح ہوتی ہیں، وہ انگلی پکڑائی ہوتی ہے بچی کو یا بیوی کو، تو وہ جو ہے مانگتے پھرتے ہیں کہ میں آنکھوں سے محروم ہوں، مجھ پہ رحم کرو، میں آنکھوں سے محروم ہوں، آنکھوں والوں مجھ پہ رحم کرو، میں تو جعلی ہوتے ہیں۔
تحقیق کر کے جو ہے حقیقی فقیروں پر خرچ کرو، فہو خیر لکم، پس وہ بھی بہتر ہے واسطے تمہارے۔ اپنا مال جو خرچ کرنا ہے ظاہری طور پر دو اس نیت سے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے، اور اگر چھپا کر دو وہ بھی ٹھیک ہے، چھپا کر دو وہ بھی ٹھیک ہے۔ وَيُكَفِّرُ، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، یکفر دور کر دے گا انکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو۔ اللہ کے راستے میں حلال مال خرچ کرو گے اللہ کی مخلوق پر، فقیروں محتاجوں، حقیقی محتاجوں فقیروں پر، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تم تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کو تمہارے سب عملوں کا پتہ ہے۔ فرمایا کہ لیسا نہیں ہے علیہ کا اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہداہم ان کا ہدایت دینا، لوگوں کو ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں تک اللہ کا قرآن، اللہ کا آسمانی پیغام پہنچانا ہے۔ ہدایت دینا جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہ جن لوگوں کے کفر اور جو ہے وہ شرک اور جو ہے منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے ہدایت کا راستہ سیل بند کیا ہے، وہ سیل توڑے گا تو ہدایت جائے گی، اور توڑے گا وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتہ اس کے دل میں کیا نیت ہے، ہمیں کیا پتہ اس کا کیا عقیدہ ہے، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، ہم تو اس کو ظاہری طور پہ کہتے ہیں۔ لیکن جو دلوں کو جاننے والا ہے وہ ہے حقیقی فیصلہ کرنے والا، کس کو ہدایت دینی ہے، کوئی کون ہے دل سے جو ہے خواہش رکھتا ہے ہدایت کی، اور کون ہے جو صرف دکھاوے کے لیے آتا ہے اور وہ جو ہے کچھ اور چاہتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ جو ہے وہ دلوں کو دیکھ کر ہدایت دیتا ہے۔ ہم تو ظاہری طور پہ کہتے ہیں جی نمازی ہے، جی دیکھو جی یہ ناز شریف پڑھتا ہے، جی یہ جو ہے یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تو اس کے اندر کو نہیں جانتے کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ تو جو اللہ نیتوں کو اور ایمان کو جانتا ہے، خفیہ چیزوں کو، دل کی چیزوں کو، اس کا فیصلہ درست ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیسا علیہ کا ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کو ہدایت، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ ہدایت دینا نہیں، آپ کی ذمہ داری لوگوں تک اللہ کا آسمانی پیغام پہنچانا ہے، ہدایت کی باتیں لوگوں کو سنانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ ہدایت دلوں میں داخل کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، دلوں میں ہدایت داخل کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہے جو دل سے، خلوص دل سے کلمہ پڑھتا ہے، جو خلوص دل سے نماز پڑھ رہا ہے، جو خلوص دل سے قرآن پڑھ رہا ہے، اس دل کی کیفیت کو اللہ کو پتہ ہے، اور وہ اس کے دل میں کی سیل توڑے گا، کھولے گا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کی نیت صاف ہوگی، جو مخلص ہوگا، خلوص سے کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اس کی سیل جو ہے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اس دل کے لیے۔ اور جس دل کے اندر منافقت ہو، کفر ہو، شرک ہو، بے شک وہ نمازیں پڑھے، بے شک وہ حج کرے، چونکہ اس کے دل میں غلاظت ہے کفر و شرک منافقت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھولتا۔ اس لیے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو ہے وہ کون ہے جس کا لیے ہدایت کا راستہ کھولا جائے اس کے دل کے لیے، اور کون ہے جو نہیں، یہ دلوں کو جاننے والا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، لیسا علیہ کا ہداہم، نہیں ہے اوپر آپ کے ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ دل کی کیفیت کس کی خالص ہے، کس کی نہیں ہے۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر، بہتر مال، خیر ہے، خیر، بہتر مال، حلال مال، طیب مال، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے من خیرن، بہتر مال سے، حلال مال میں سے، فلانفسکم، پس واسطے تمہاری جانوں کے ہیں۔ یہ قوم کا لوٹا ہوا مال، یہ رشوت، یہ سود، یہ شاید جو حرام کمائی ہے، دھوکے بازی سے، فراڈ سے، دھوکے سے، یہ سب حرام ہے۔ یہ جو ہے اس کو اللہ کے رسم میں نہ خرچ کیا جائے، دگنا عذاب ہوگا تمہارے اپنے خرچ کا، اور لوگوں پر خرچ کرو گے دگنا عذاب ہوگا۔ اس لیے
کھانا ہے، خرچ کرنا ہے تو حلال روزی میں سے کرو، حرام میں سے نہیں۔ من خیرن، بہتر مال میں سے، حلال مال میں سے جو خرچ کرو گے، فلانفسکم، پس وہ واسطے تمہاری اپنی جانوں کے ہے۔ تم اپنی جانوں کے لیے، اپنی جانوں کے اجر و ثواب کے لیے، اپنی جانوں کی جہنم سے نجات کے لیے تم خرچ کرتے ہو۔ اللہ کے سر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ تمہارے خرچوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، محتاج نہیں ہے وہ۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرو گے الا مگر ابتغاء، چاہتے ہوئے وجہ اللہ، خوشی اللہ کی۔ تمہیں جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ بھی حلال مال، طیب مال، وہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، پھر وہ قبول کرے گا۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من خیرن، بہتر مال سے، حلال مال میں سے، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا، الیکم، طرف تمہاری، وانتم لا تظلمون، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔ اس حلال مال کے خرچ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں جو ہے بہت بڑا اجر و ثواب دے گا آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اور تمہارے خرچ پر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اگر تم نے حلال مال خرچ کیا تو اس کا بدلہ ضرور دے گا وہ۔ دل فقراء واسطے حقیقی محتاجوں کے ہیں، یہ صدقات و خیرات، مال زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ دل فقراء واسطے حقیقی محتاجوں کے۔ الذین، وہ لوگوں سرو، جو گھیرے گئے، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، جو لوگ دشمن کے علاقے میں گھر گئے ہیں، وہ جو ہے واپس نہیں آ سکتے، وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے، ان پر جو ہے صدقات و خیرات خرچ کرو، وہ مستحق ہیں۔ لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، ضرباً، چلنے کی، فی الارض، بھی زمین کے، وہ بیچارے دشمن کے مقابلے میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس سفر خرچ نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے کچھ سفر کرنے کے ذرائع نہیں ہیں، ان پر خرچ کرو صدقات میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے۔ یحسبہم، خیال کرتے ہیں ان گھرے ہوئے لوگوں کو، الجاہل، ناواقف لوگ، الجاہل، جاہل سے مراد یہاں ناواقف لوگ، جو ان کے حالات کو نہیں جانتے، گرے ہوئے لوگوں کو، جو دشمن کے علاقے میں گرے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ ان کی حالت کیا ہے، تو وہ نہ جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، حالانکہ وہ اندر سے بہت دکھی ہیں۔ اس لیے تحقیق کر کے جو ہے ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یحسبہم الاغنیاء، حساب لگاتے ہیں ان کا ناواقف لوگ، سمجھتے ہیں ان کو ناواقف لوگ، اغنیاء، مالدار، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے، مانگنے سے بچنے کی وجہ سے، عفت، تعفف، بچنا، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، سوال نہیں کرتے، اس لیے مالدار سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے۔ نہیں، تحقیق کرنی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی نے اپنے ہمسائے میاں بیوی کے جا کر جو ہے حالت بیان کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر سامنے کہ امیر المومنین، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، چولہا ہی نہیں جلتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمدردی رکھتے تھے اللہ کی مخلوق سے، راتوں کو جاگتے اس لیے تھے کہ پتہ چلے کہ کون خستہ حال ہے۔ انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی بھری، اس کو دے دی، کہا جاؤ ان کو دے دو۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو کسی اور بندے کو بھیجا، وہ تو ہمسایہ تھا، اس کو نہیں۔ دروازہ کھولا، گھر کے مالک نے کہا ہاں جی، یہ اشرفی ہیں امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، کیسے انہوں نے بھیج دی؟ بس جی انہوں نے بھیجی ہیں۔ تو واپس کرنا جو ہے اس سے بھی ڈرتے تھے امیر المومنین ناراض ہی نہ ہو جائیں کہیں۔ اندر لے کر گئے، بیوی سے کہا کہ امیر المومنین نے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے، تو نے کسی مجلس میں اپنے رب کا شکوہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اپنے رب کا شکوہ کیا ہوگا کسی مجلس میں، کسی شخص کے سامنے کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ رب کا شکوہ تم نے کیا کہیں؟ اس لیے جو ہے اس شکوے کے سلسلے میں جو ہے امیر المومنین کو وہ تمہارا شکوہ پہنچا ہے، اس لیے انہوں نے اشرفیاں بھیجی۔ وہ کہہ رہا نہیں اللہ کی بندی، میں نے کہیں بھی شکوہ نہیں کیا، میں نے اللہ کا شکوہ کہیں نہیں کیا اپنی حالت پر،
کسی کو نہیں بتایا کہ میری حالت یہ ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک اگر یہ بات ہے تو لے جو اشرفیاں، یہ مدینہ کے غریب لوگ جو مستحق ہیں ان میں تقسیم کر دیں، ہم نہیں اس کو رکھیں گے۔ اسی وقت گیا وہ اشرفیاں تقسیم کرنی۔ پتہ چلا کہ ہمسائے نے جا کر بتایا تھا کہ جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، وہ بیچارے کھجور پانی پر گزارا کرتے تھے اپنا۔ یہ ہے کہ عزت والے لوگ جو ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ اپنی زبان سے اپنی خستہ حالی بیان نہیں کرتے کہ کہیں اللہ کا گلہ شکوہ نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ یہ میرا گلہ شکوہ کر رہے ہیں میری مخلوق کے پاس، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی تربیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اس کو بھی اللہ کا گلہ شکوہ مانتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی خستہ حالی بیان کرنا اس کو بھی اللہ کا شکوہ مانتے ہیں، گلہ مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافروں کے علاقے میں گھرے ہوئے ہیں بیچارے بے بس لوگ، محتاج لوگ، ان کے نہ مانگنے، تعفف مانگنے سے بچنے کی وجہ سے لوگ ان کو جو ہے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچان لیں گے ان کو، بسیماہم، ساتھ ان کے چہروں کے نشانات کے۔ یہ محتاج لوگ، فقیر لوگ جو ہے ان کے چہرے سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ بھوکوں کا ستایا ہوا ہے، اس پر بھوکیں جو ہے وہ مسلط ہیں، آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ وہ سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، خاموش رہتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہروں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بیچارہ بھوکا ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جو ہے اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے لیکن اس کے چہرے سے جو ہے خستہ حالی اور بھوک کے آثار ہیں تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے، نہیں مانگتے، الناس لوگوں سے، الحافا چمٹ کر۔ وہ خوددار لوگ ہیں، عزت والے ہیں، وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر جو ہے نہیں مانگتے، وہ خاموش رہتے۔ وما تنفقوا، جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیرن، بہتر مال سے، حلال مال سے، حرام سے نہیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہی، ساتھ اس کے، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ جو بھی تم حلال مال سے خرچ کرو گے اللہ کو پورا اس کا پتہ ہے کہ اس کے ذرائع میں کیا کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ لو جی دوبارہ ترجمہ جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما، جو کسب تم کماتے ہو تم، ومما، اور اس میں سے خرچ کرو، اخرجنا، جو ہم نکالتے ہیں، لکم، واسطے تمہارے، من الارض، زمین سے، زمین کی پیداوار سے بھی خرچ کرو، عشر نکالو، زکوٰۃ نکالو، اور سونے چاندی مویشیاں جو ہے، مال جو ہے، اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالو جو حلال ہے تمہارا۔ ولا تیمموا الخبیث، اور نہ ملاؤ تم ناپاک چیزوں کو، حرام چیزوں کو، منہ، اس حلال مال سے، جس حلال پاکیزہ مال کو تم خرچ کرنا چاہتے ہو اس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، لوٹ مار کی، رشوت کی، بددیانتی کی، ہیرا پھیری کی، سود کی ملاوٹ، رقم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ الشیطان، حقیقی شیطان، یعدکم، وعدہ دیتا ہے تم کو، الفقرہ، حقیقی فقیری کا۔ شیطان کہتا ہے نہ خرچ کریں، مسجد نہ دیں، اے غریباں مسکینوں نہ دے، تیری رقم گھٹ جائے گی، اس کو منع کرتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے اگر خرچ کیا تو۔ وَیَأْمُرُکُمْ، اور وہ شیطان حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء، ساتھ حقیقی بے حیائی کے، بے حیائی کے کاموں میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ شاباش اور خرچ کر، اور خرچ کر، وہ وہاں جو ہے ترغیب دیتا ہے شیطان برے کاموں میں خرچ کرنے، بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، حلال جائز جگہوں پر خرچ کرنے سے وہ جو ہے دھڑکا پیدا کرتا ہے کہ رقم تیری گھٹ جائے گی، تو محتاج ہو جائے گا، نہ خرچ کر۔ واللہ یعدکم، اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو، مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نیک کاموں میں خرچ کرو حلال روزی میں سے، اس کے عوض میں تمہارے اللہ گناہ معاف کر دے گا، فضلہ، اور تمہیں اور زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت، وہ دیتا ہے خاص سمجھ بوجھ، خاص حکمت، آسمانی دین کی حکمت،
میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَۃَ اور جو دیا جائے خاص حکمت آسمانی دین کی سمجھ بوجھ، فقد اوتیٰ خیرا کثیرا، پس وہ دیا گیا بھلائی بہت زیادہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بھلائیاں دے دیں کہ ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ کیا نبی علیہ السلام صحابہ کرام جو تھے انہوں نے دنیا اکٹھی کی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، نبی علیہ السلام تشریف لاتے، عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے، میں عرض کرتی اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے، فرماتے چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر میرے پاس کھجوریں ہوتی ہیں کھجوریں کھا کر پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کوئی دنیا کا مال نہیں انہوں نے جمع کیا، ان کے پاس سب سے بڑی نعمت کون تھی؟ اللہ کے دین کی نعمت تھی، دنیا نہیں تھی، غربت تھی، فاقے تھے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو کون سی اللہ نے حکمت دی؟ اللہ نے اپنے آسمانی دین کی سمجھ بوجھ دی، دین کی حقیقی حکمت دی، اور جس کو اللہ تعالیٰ خاص حکمت اپنے دین کی سمجھ بوجھ دے دے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بھلائیاں دے دیں۔ بما یذکر، اور نئی نصیحت پکڑتے ان باتوں سے الا اولو الالباب، مگر خاص عقل والے، وہ عقل والے جو اللہ کی ان باتوں نصیحتوں کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد جو ہے پھر ان پر عمل کرتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں۔ وما انفقتم، جو بھی خرچ کرو گے تم من نفقۃ، کسی بھی خرچ سے، وہ پیسہ ہو، وہ چیز ہو، وہ کپڑا ہو، وہ کوئی نعمت ہو، جو بھی خرچ کرو گے، اور نظر تم، یا تم نظر مانو گے جانور کی، دیکھ کی، کسی بھی چیز کی، من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، جانتا ہے اس کو، وما للظالمین، اور نہیں ہے واسطے ظالموں کے، من انصار، کوئی مددگاروں میں سے، ان تبدو، اگر تم ظاہر کر کے ظاہر کرو الصدقات، یا اپنے صدقات کو، اگر اپنے صدقات ظاہری طور پر خرچ کرو، فنعما، پس اچھی بات ہے، یا وہ بھی، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو وہ صدقات، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو وہ صدقات حقیقی محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بھی بہتر ہے واسطے تمہارے، وَيُكَفِّرُ، اور مٹا دے گا، وَيُكَفِّرُ، دور کر دے گا، مٹا دے گا، عنکم، تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو۔ جب اللہ کی محتاج لوگوں پر خرچ کرو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما، ساتھ اس کے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے اوپر آپ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے آپ کے ذمے، ہداہم، ہدایت دینا ان کو، ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کے ذمے سے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ ان کے کفر و شرک کو جانتا ہے کہ دل جو ہے کفر شرک پاک ہیں، جس کے دل سے جو ہے کفر شرک نکل جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، اس کے لیے وہ ہدایت کا راستہ، پاکیزہ ہدایت کا راستہ کھول دے گا۔ جس کی ہدایت میں جو دل میں سمجھے گا کہ گڑبڑ ہے، بے شک وہ اوپر سے نمازیں پڑھے، حج کرے، تسبیح کرے، جو مرضی کرے، اللہ بہتر جانتا دلوں کو، اللہ اس کا ہدایت کا راستہ نہیں کھولے گا، یہ اس کا اصول ہے۔ جس دل میں کفر و شرک ہے، غلاظت ہے، اس کے لیے پاکیزہ ہدایت کا راستہ اللہ نہیں کھولتا، سیل بند ہے اس کا راستہ ہدایت کا اس کے دل تک۔ اور جو ہی کہ بندہ جو ہے وہ خلوص نیت سے دل سے جو ہے دل کو پاک کر لیتا ہے کفر و شرک منافقت سے، پھر اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہدایت کا راستہ اس کے دل کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ فرمایا کہ ولیکن اللہ یہدی، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، چاہت اس کی جو ہے وہ، اس لیے کہ وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ جو ہے اس کی چاہت ان کے لیے ہے جو اپنے دلوں کو جو ہے اللہ کی ہدایت کے لیے خالص پاکیزہ بنا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزہ ہدایت ان کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے۔ وما تنفقوا، اور نہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے من خیر، نیکی سے، بھلائی سے، فلانفسکم، پس واسطے تمہاری جانوں کے ہے۔ جو بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ پر کوئی احسان ہے نہیں ہے، نہ اللہ تمہارے خرچوں کا محتاج ہے۔ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں نیکی اس کی ملے گی، تمہارے اپنا فائدہ ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرو گے الا ابتغاء، مگر چاہتے ہوئے وجہ اللہ کی خوشی۔ تم نے جب بھی خرچ کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، دنیا کو خوش نہیں، ریاکاری نہیں۔ وما تنفقوا، جو کچھ تم خرچ کرو گے من خیر، بہتر مال میں سے، حلال مال میں سے، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا الیکم، طرف تمہاری، وانتم لا تظلمون، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔ للفقراء، واسطے حقیقی محتاجوں کے، الذین، وہ لوگوں سے جو گھیرے گئے، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے،
جو دشمنوں کے ملک میں گھرے ہوئے ہیں، بیچارے کمزور ہیں، سفر خرچ نہیں ہے، سفر کا خرچ نہیں ہے، ان کے لیے صدقات خیرات اپنے دے سکتے ہو ان کو وہاں کافروں کے ملک سے نکالنے کے لیے۔ لا یستطیعون، جو نہیں طاقت رکھتے ضرباً چلنے کی فی الارض بھی زمین کے، وہ لوگ جو بیچارے کافروں کے ملکوں میں گھرے ہوئے ہیں، محتاج ہیں اور وہ سفر نہیں کر سکتے، ان پر خرچ کرو، ان کو نکالو وہاں سے۔ یحسبہم، خیال کرتے ہیں ان کو، الجاہل، سمجھتے ہیں ان کو ناواقف لوگ، اغنیا، مالدار، من التعفف، مانگنے سے بچنے سے۔ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے پھیلاتے مانگنے کے لیے، نہ زبان سے کہتے ہیں، بیچارے جو ہے وہ محتاج ہیں لیکن وہ مانگنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مانگنے کی ذلت سے بچاتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے ان پر خرچ کر کرو، لیکن ان کو جو ہے ناواقف لوگ سمجھتے ہیں یہ نہیں مانگتے ہیں تو یہ ضرورت مند نہیں ہے۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بلا ضرورت جو ہے مانگتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، جو اس کی نشانی ہوگی کہ لوگوں کے سامنے جو ہے بے جا ہاتھ پھیلاتا تھا، بے جا مانگتا تھا۔ اب یہ رشوت خور، یہ چور ڈاکو جو ہے، یہ دیکھ لیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور یہ کچھ کیا کر رہے خرمستیاں۔ تعریفہم، آپ پہچان دیں گے ان کو، محتاجوں کو، بسیماہم، ساتھ ان کے چہروں کے نشانات کے، ان کے چہروں کے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیچارے بھوکوں کے مارے ہوئے ہیں۔ لا یسألون الناس، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، نہیں مانگتے لوگوں سے، الحافا، چمٹ کر، لحاف لفظ اسی سے نکلا، الحافن سے لحاف۔ وما تنفقوا، جو تم خرچ کرو گے، من خیرن، بیت المال میں سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بہی، ساتھ اس کے، علیم، جاننے والا ہے۔ گرامر دی یا یو حرف ندا ہے، الذین حرف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یا حرف ندا کا منادہ، یا ایو حرف ندا کا منادہ۔ اب یا ایوہا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور اللہ جینا جو ہے ادعو فعل مضارع معروف کا مفعول بن جائے گا۔ جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل انا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول اللہ جینا سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ آمنو فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، باوی فعال کا الف لگا تو امانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو لفظ آسان ہو گیا، آمنا۔ پھر واو جمع کا لگا تو آمنو، پھر ماضی معروف واو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف، اپنے فاعل انتم، اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زین آیا تو اللہ زینہ مبتدا، جملہ فعل یا خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انفقوا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف نافقہ، اس کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نافقہ سے انفقہ۔ چار حرفوں کا ماضی معروف انفقہ، اس سے امر بنانے کے لیے آخری حرف کاف کو جزم اور آخری سے پہلے فا کو زیر، تو انفقہ ماضی سے انفق، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے کاف کی جزم ختم کر کے پیش دی تو انفقو ہو گیا۔ پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے تو یہ بات ہے، اس میں نکرہ تو یہ بات تن تھا، من حرف جار کا مجرور ہو تو من تو یہ بات تن، جار مجرور مرکب جاری۔ پھر تو یہ بات ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ بات مضاف، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، تو یہ بات مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا انفقوا فعل امر، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اسکندر ہے اپنے متعلق، من تو یہ بات ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ کسبتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف کاسبا، کاسبا یکسب با ضربا یضرب، کاسبا تھا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی جمع مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف با پر جزم آ گئی، کاسفا سے کسب،
اور نیا فائل لگ گیا تم، کسب تم، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، انتم ضمیر اس کے اندر جملہ بنے گا کسب تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے مما جو ہے جار من اور ما، من حرف جار، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ یہ مما جو ہے پیچھے انفقو کے ساتھ بھی ملے گا، میں اس کا دوبارہ جملہ بنا دیتا ہوں۔ انفقو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 مم تو یہ بات ما جار مجرور مرکبے جاری، اور متعلق نمبر 2 مما جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اخرجنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف خارجہ، خارجہ یخرج باب ناصر ینصر، خارجہ 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف خا پر جزم آ گئی، خارجہ سے اخراجہ۔ 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف جیم پر جزم آ گئی، اخرجہ سے اخرج، اور نیا فاعل آ گیا جزم لگنے کے بعد نا، تو اخرجنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کلاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ من حرف جار ہے الارض الفلان سے اسم معرفہ الارض تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الارض جار مجرور مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا اخرجنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 لکم جار مجرور مرکبے جاری، متعلق نمبر 2 من الارض جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں مما آیا جار مجرور مرکبے جاری تو مما جو ہے مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے لا لائے نہیں تیممو، تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تیممون تھا، اس کے شروع میں لائے نہیں ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تیممو رہ گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا یاماما، یاماما، پھر باب تفعیل میں گیا تو یمما، پھر باب تفعول کی تا لگی تو تیمما، تا یمما، پھر ماضی معروف وائے مذکر غائب کا صیغہ تیمما، پھر اس کے شروع میں یا علامت مضارع آئی تو یتا یممو، یتا یممو، پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا آئی تو تاتا یممو، تاتا یممو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تاتا یممون، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تاتا یممون تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے 2 تا میں سے 1 تا ختم کر دی تو تیممون ہو گیا، تیممون، 1 تا ثانی کے لیے ختم کر دی۔ پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تیممون سے، تو تیممو رہ گیا، لا تیممو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الخبیث الف لام سے اسم معرفہ الخبیث سو تھا، یہ لا تیممو فعل نہیں کا مفعول بنا تو الخبیث سو سے الخبیثہ۔ من حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا لا تیممو فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الخبیثہ، اور اپنے متعلق من ہو جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ تنفقون تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نافقہ، پھر باب افعال کا الف لگا تو انفقہ، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی ینفقو، پھر یا کی جگہ تا لگی تو تنفقو، اور پھر واو نون جمع کا لگا تو تنفقون، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا تنفقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ،
اور جب اس کے شروع میں من ہو جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر لستم فعل ماضی معروف ہے، فعل ناقص ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے فعل ناقص کا۔ تین رفعوں کا ماضی معروف تھا لائے سا، لائے سا ید یسو باب سامع یا یسمع۔ پھر لائے سا میں اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ فرمائی کہ یا کی زیر ختم کر کے جزم دے دی تو لفظ لائے سا کے مقابلے میں لیسا آسان ہو گیا۔ لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف سین پر جزم آ گئی، لیسا سے لیس، اور نیا اسم لگ گیا تم، لیس تم۔ اب یا بھی سین جزم والی، سین بھی جزم والی، دو جزم والی جو ہے کٹھے بولے نہیں جا سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا جزم والی یا کو نکال دیا تو لائس تم سے لس تم ہو گیا، لس تم، یا نکل گئی تو لائس تم سے لس تم۔ فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ بے حرف جار ہے آخذی، یہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل اصل میں آخذونا تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے آخذینا۔ پھر آخذینا جب ہے کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا جمع کا نون ختم ہو گیا، مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا جمع کا نون ختم ہو گیا، آخذینا سے مضاف ہوا تو آخذی رہ گیا مضاف، ہے ہوا سے جمع واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آخذی مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لستم فعل ماضی معروف فعل ناقص، اپنے اسم انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بے آخذی ہے، جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، ان حرف ناس میں مضارع ہے، تغمزو تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تغمزونا تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو ان تغمزو رہ گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف غامزہ، غامزہ یغمزو، پھر باب افعال کا الف لگا، غامزہ تین حرفوں کے ماضی کے شروع میں تو یہ بن گیا اغمازہ، ماضی کے پہلے حرف پر جزم آ گیا، اغمازہ، اغمازہ یغمزو اغماز باب افعال، اغمازہ ماضی سے یغمزو، پھر تا لگی تغمزو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تغمزونا، پھر ان حرف ناس سے مضارع ہے، اس نے جمع کا نون ختم کر دیا، تغمزو رہ گیا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے ہوا سے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تغمزو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی ہے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واضح ہے اعلموا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عالمہ، عالمہ یعلموا باب سامع یسمع، یعلموا فعل مضارع معروف سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف کو زیر، کیونکہ فعل مضارع میں درمیان والے حرف لام پر زبر ہے، زبر ہو یا زیر ہو الف کو زیر ملتی ہے، اور آخری حرف میم کو جزم، یعلموا سے اعلم فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے میم کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اعلموا ہو گیا، فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا اعلموا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ان حرف ناس پہ اسم ہے، ان حرف ناس پہ اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نسبی، غنی اسم نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، حمید اسم نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نسبی مبتدا، غنی خبر نمبر 1، حمید خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الشیطان والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، یعدو یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا وعدہ، وعدہ یوعدو، یوعدو بنا تھا پھر مضارع، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واو کو نکال دیا تو باقی یعدو رہ گیا آسان، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یائد و فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1 الفقرہ جو ہے الف لام سے اسم معرفہ الفقرو تھا، یہ یائد و فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا، تو الفقرو سے الفقرہ مفعول کو زبر آ گئی آخری حرف را پر۔ جملہ بنے گا یائد و فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوگا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 کم، مفعول نمبر 2 الفقرہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور اس کے شروع میں الشیطان ہوا ہے تو الشیطان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا مرو یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آمارا آمارا یا امورو باب ناصرا ینصرو، یا مرو فعل مضارع معروف ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یا مرو فعل مضارع معروف کا مفعول بے حرف جر الفحشاء الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الفحشاء او تھا، بے حرف جر کا مجرور ہوا تو الفحشاء ہو گیا، مجرور کے آخری حرف کے نیچے زیر آ گئی۔ جملہ بنے گا یا مرو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوگا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اور اپنے متعلق بالفحشاء جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، یائد و یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف وعدہ وعدہ یوعدو، پھر لدن ثانی کے لیے واو جزم والے کو نکال دیا تو یعدو آسان رہ گیا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یائد و فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1 مغفرتاً اس میں نکرہ مغفرتن تھا، یہ یائد و فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا، تو مغفرتن سے مغفرتن من حرف جر ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، اور پھر فضلاً اس میں نکرہ فضلن تھا، یہ بھی یائد و فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 3 ہوا، تو یہ بن گیا فضلن سے فضلاً۔ اب جملہ بنے گا یائد و فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوگا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق اپنے مفعول نمبر 1 کم، مفعول نمبر 2 مغفرتاً اپنے متعلق من ہو جار مجرور مرکبے جاری، اور مفعول نمبر 3 فضلاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اللہ ہوا یا تو اللہ ہو مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر عطف ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حل، وا سے پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، 2 پیشوں سے فاعلی حل، علیم اس پہ نکرہ اس میں فاعل، 2 پیشوں سے فاعلی حل۔ جملہ بنے گا اللہ مبتدا، وا سے خبر نمبر 1، علیم اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یوتی یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا آتے یو، پھر آتا یا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو آتا یا ہو گیا، 4 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، پھر الف کی جگہ علامت نظر یا لگی تو یوتے یو، پھر لدن ثانی کے لیے آخری یا کی پیش کو جزم میں بدل دیا تو یوتی ہو گیا، آسان لفظ۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الحکمت الفلان سے اسم معرفہ الحکمت تو تھا، یوتی فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الحکمت تا، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ یوتی فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا یوتی فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوگا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 الحکمت مفعولی حالت، اور اپنے مفعول نمبر 2 من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یشاء یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوگا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا شیعہ شیعہ، یش یہ او باب ذرا با یضرب، یش یہ او تھا، اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو یشاء او۔ جملہ بنے گا یشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوگا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول آئے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے من اس میں شرط ہے، یوتا یا سے فعل مضارع مجہول اس میں یوتا یو تھا، من اس میں شرط کی وجہ سے آخری حرف یا کی پیش ختم ہو کر جزم آ گئی تو یو تئی بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا کو ختم کر دیا تو یوتا، 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا آتے یو باب ذرا با یضرب، آتا یا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو آتا یا،
پھر علامت اندازی یا لگی تو یو تے یو، پھر مجہول بنا تو علامت اندازی پر پہلے ہی پیش ہے، اور تاز جو ہے درمیان میں حرف کی تا کی زیر ختم کر کے زبر دے دی، تو یہ فعل مضارع مجہول بن گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الحکمت الف لام سے اس میں یہ یو تھا یو تا یو مجہول بنا، علامت اندازی کو پیش، درمیان والی ہر تا کو زبر، تو یو تا یو بن گیا۔ پھر من اس میں شرط ہے تو اس نے یا کو جزم دی، جزم والی یا کو نکال دیا تو یو تا رہ گیا۔ الحکمت الف لام سے معرفہ الحکمت تو تھا، یو تا فعل مضارع مجہول کا مفعول بنا تو الحکمت تو سے الحکمت تا، جملہ بنے گا یو تا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الحکمت تا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے میں من اس میں شرط ہے تو من اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارفت ہے قدر، پھر تحقیق ہے، اوتیہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا آتے یو باب ضربا یضربو، آتا یا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا آتا یا، پھر ماضی معروف آتا یا، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف تا کو زیر، تو یہ بن گیا اوتے یا، پھر ماضی مجہول اوتے یا، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے الف کے بعد تا سے پہلے جو حمزہ جزم والا ہے اس کو واو جزم والے میں بدل دیا تو لفظ آسان ہو گیا، اوتے یا کے مقابلے میں اوتے یا، پھر ماضی مجہول واو اور پھر واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، اس کے شروع میں قد آیا تو قد اوتیا، پھر ماضی مجہول قریب ہو گیا۔ خیرن اس میں نکرہ خیرون تھا، یہ قد اوتیا پھر ماضی مجہول کا مفعول بنا تو خیرن۔ کثیرن اس میں نکرہ کثیرن تھا، یہ خیرن موصوف کی صفت بنا تو کثیرن سے کثیرن، تو خیرن موصوف کثیرن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اوتیا پھر قد اوتیا پھر ماضی معروف قریب کا مفعول، جملہ بنے گا قد اوتیا پھر ماضی مجہول قریب اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اپنے نائب فاعل قد اوتیا پھر ماضی مجہول قریب اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر خیرن، اپنے مفعول خیرن کثیرن موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وارفت ہے معرف نفیہ، یذکر فعل یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف ذکرہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو ذکرہ، درمیان والی حرف کاف پر شد آ گئی ذکرہ، پھر ذکرہ پھر ماضی معروف سے پہلے باب تفاعل کی تا لگی تو تذکرہ ہو گیا، ذکرہ کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تذکرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے علامت اندازی لگائی تو تذکرہ سے یتذکرو تذکرہ، پھر ماضی کے شروع میں علامت اندازی یا لگی تو تذکرہ سے یتذکرو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تا جو ہے اس کو زال میں بدل دیا تو یہ بن گیا یازا ذکرو، تا کو زال میں بدلا آسانی کے لیے تو اللہ رب العزت نے، تو یہ بن گیا یتا ذکرو سے یازا ذکرو، تا کو زال میں بدل دیا یازا ذکرو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں زال کٹھے کر کے شد دے دی تو یز ذکرو ہو گیا، یز ذکرو، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں مار پھر نفی ہے تو ما یذکرو فعل مضارع معروف منفی، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ما یذکرو فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، ما یذکرو فعل مضارع معروف منفی، جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، علو جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے، واو الف سے جمع فاعلی حالت میں ہے اور یہ مضاف ہے، الالباب الف لام سے معرفہ، الالباب وہ تھا، یہ علو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اس کے آخر میں زیر آ گئی، الالباب وہ سے الالباب مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب الا سے پہلے یذکرو جو ہے یہ آ جائے گا الا کے بعد، الا سے پہلے یذکرو فعل مضارع کا صیغہ الا کے بعد آ جائے گا، اور اولو الالباب مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت میں اس کا فاعل بن جائے گا۔
اب جملہ بنے گا اللہ کے بعد یذکروا فعل مضارع معروف اپنے فاعل اولو الالباب مضاف مکتب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ وعرفت ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے انفقتم فعل ماضی معروف ہے آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف نافع کا ینفقو پھر باب افعال کا الف لگا نافع کے شروع میں تو اس نے الف نے جو ہے ماضی کے پہلے نون پر جزم آ گئی الف کی وجہ سے تو انفقا ہو گیا انفقا فعل ماضی معروف اپنے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اور جب اس کے اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف کا پر جزم آ گئی تو انفقا سے انفقتم نیا فاعل لگ گیا تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل من حرف جار ہے نافقتن اس میں نکرہ نافقتن تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من نافقتن جار مجرور نقطہ جاری جملہ بنے گا نفقت انفقتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق من نافقتن جار مجرور نقطہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور کہتا ہے نظر تم فعل ماضی معروف ہے آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف ناظرہ ینظرو تو ناظرہ تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف پر راہ پر جزم آ گئی ناظرہ سے نظر اور نیا فاعل لگ گیا تم نظر تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل من حرف جار ہے نظر اس میں نکرہ نظرن تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من نظرن جار مجرور نقطہ جاری اب جملہ بنے گا نظر تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق من نظرن جار مجرور نقطہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فارفت ہے ان حرف ناصب اسم ہے اللہ الفلان سے اسم عارف اللہ ہو تھا ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب رقب نصبی یعلم یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے عالم یعلم باب سامع یا یسمع تو یعلم فعل مضارع معروف ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یعلم فعل مضارع معروف کا مفعول جملہ بنے گا یعلم فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں ان اللہ ناصب منصوب رقب نصبی ہے تو یہ رقب نصبی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور معرف نفی ہے دیر فجار ہے ظالمین الفلان سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واو نون سے جمع اصل میں ظالمون تھا دیر فجار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا تو الظالمون سے ظالمین جار مجرور نقطہ جاری اب من حرف جار ہے انصارن اس میں نکرہ انصارن تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من انصارن جار مجرور نقطہ جاری اب ما حرف نفی جو اس کے بعد فعل کوئی نہیں ہے لہذا ما حرف نفی فعل لیسا میں بدل جائے گا ما حرف نفی فعل لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم فعل ناقص کا فاعل نہیں ہوتا اسم ہوتا ہے اب جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے فعل ماضی معروف اپنے فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 للظالمین جار مجرور نقطہ جاری متعلق نمبر 2 من انصار جار مجرور نقطہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا ان حرف شرط ہے تبدو تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف بادہ یا یب دے یو باب ضرب یضرب بادہ یا تھا اس سے مضارع بنا یب دے یو پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی نہیں یا یب دے یو بادہ یا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ بن گیا ابدا یا چار حرفوں کا ماضی ابدا یا پھر علامت مضارع یا لگی یب دے یو پھر تا لگی علامت مضارع تو تب دے یو پھر واو نون کا جمع کا لگا تو تب دے یونا پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا پیش والی کو نکال دیا تو تب دونا رہ گیا
پھر تبدون جو ہے اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے، تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تبدون سے ان تبدو، تا سے فعل مضارع مرفوع، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الصدقات الفلان سے استعمال، الصدقات تو تھا، تبدو فعل مضارع مرفوع کا مفعول بنا، تو الصدقات تو سے الصدقات، جملہ بنے گا تبدو فعل مضارع اپنا فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، الصدقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارفت ہے نعمہ جو ہے یہ دو لفظ سے نعمہ اور ما، نعمہ اور ما، نعمہ جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے اور اصل میں یہ نعمہ تھا، نعمہ ینعم باب سامع یسمع، یہ اصل میں تھا نعمہ جو ہے نعمہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے نون کی زبر کو زیر بنا دیا اور عین کی زیر نعمہ، ہاں جی نعمہ تھا، تو اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ عین کو جزم دے دی، تو یہ بن گیا نعمہ سے نعمہ، نعمہ، تو یہ عین پر جزم آنی ہے، یہ نعمہ اپنا مشکل سے آسان بنایا، نون کی زبر کو زیر اور عین کی جزم کو عین کی زیر کو جزم بنا دیا، تو نعمہ سے آسان ہو گیا نعمہ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ نعمہ فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا نعمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب ہیہ ضمیر آئی تو ہیہ ضمیر مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وعرفت ہے ان حرف شرط ہے، تخفو جو ہے یہ تا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع ہے، اصل میں تخفونا تھا، تخفونا، تین حرفوں کا ماضی معروف خاف یا، خاف یا یخفا یو باب سامع یسمع، تو خاف یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ ماضی کے پہلی حرف خا پر جزم آ گئی، خاف یا سے اخفا یا، چار حرفوں کا ماضی معروف اخفا یا، پھر الف کی جگہ لام تندارے یا لگی تو یو خفے یو، پھر یا کی جگہ تا لگی تخفے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تخفے یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش پر یا کو نکال دیا، اور واو جب فا کے ساتھ ملا تو واو نے فا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی، تو تخفے یونا سے یا نکل گئی تخفونا بن گیا، تا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے شروع میں ان حرف شرط آیا تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تخفونا سے ان تخفو، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، تخفو فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا تخفو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، ہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور ان حرف شرط لگا جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، وعرفت ہے تو تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا یاتے یو باب ضرب یضرب، آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آتا یا ہو گیا، آتا یا، پھر الف کی جگہ لام تنداری یا لگی تو یو اوتے یو، یو اوتے یو، پھر یا کی جگہ تا لگی تو اوتے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو اوتے یونا، پھر پچھلے جملہ شرطیہ ان والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کا جمع کا نون ختم ہو گیا، تو نہ سے تو رہ گیا، جمع کا نون ختم ہو گیا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تو پھر مضارع معروف کا مفعول، الفقراء الف لام سے معرفہ، الفقراء او تھا غیر منصرف، تو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا، تو الفقراء یہ مفعول نمبر 2 ہو گیا، مفعول نمبر 1 ہا، مفعول نمبر 2 فقراء، اب جملہ بنے گا تو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہا، مفعول نمبر 2 الفقراء سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ،
فارفت ہے ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، خیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، لا اس میں دیر فجار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، الفجار کم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا الفجار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا، خیر اس میں نکرہ خبر نمبر 1، لکم جار مجرور مرکبہ جاری، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو فتح ہے یکفر یا سے فی المضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کافرا، باب تفعیل میں گیا تو کفرا، کفرا یو کفرو، یہ یو کفرو تھا، اب بھی یو کفرو ہی ہے۔ یکفرو فی المضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ان حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ من حرف جار ہے سیئات، اس میں نکرہ سیئاتن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من سیئاتن جار مجرور مرکبے جاری۔ سیئاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو سیئات مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سیئات مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی، پورا مرکبے اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا یکفر فی المضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1، ان کم جار مجرور مرکبے جاری، متعلق نمبر 2 من سیئات کم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واو فتح اللہ والنام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حرف، بے حرف جار ما اس میں موصول مجرور جار مجرور مرکبے جاری، تعملون تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عاملہ، عاملہ یا عملو، پھر یا کی جگہ علامت نظر تا لگی تو تعملو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تعملون، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ خبیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا تعملون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق مقدم بما جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملے کے شروع میں اللہ ہوا ہے تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ، اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ خبر نمبر 1، خبیر اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لیسا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، یہ اس میں لائیے سا تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف لائیے سا، لائیے سا یل یسو باب سامع یسمع، لائیے سا تھا، اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے یا کی زیر ختم کر کے جزم دے دی تو لیسا آسان ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص وہ ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، علیہ حرف جار ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ خدا اس میں نکرہ خدا یون تھا، یہ لیسا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو خدا ین، پھر اللہ نے خدا ین یا کو خالی کر کے دال کو ایک زبر دی تو وہ 2 زبروں سے کڑی زبر خدا ہو گیا، پھر خدا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، خدا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی، پورا مرکبے اضافی، فاعلی حرف، یہ میں غلط کہہ گیا ہوں، مفعولی حرف نہیں ہے، یہ خدا یون تھا، یہ خدا یون فاعلی حرف میں ہے، تو خدا یون سے جو ہے یا ختم کی، دال کو ایک اور زبر دی، خدا، خدا مضاف ہم اس کا مضاف الیہ، مضاف مرکبے اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم خدا ہم مضاف الیہ مرکبے اضافی فاعلی حالت، خدا کا اسم اور اپنے متعلق علیہ کا جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ وارفت لیکن حرف ناصب اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، لیکن حرف ناصب کا منصوب ہوا تو اللہ، لیکن اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، یہدی یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادا یا یہد یو باب ضرب یضرب، یہد یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یہد یو سے یہدی آسان ہو گیا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، یہدی فعل مضارع معروف کا مفعول،
جملہ بنے گا یہدی فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کی میں لاکن اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یشاء یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرف ماضی معروف شایع، شایع یش یہ او باب ضرب یضرب، یش یہ او تھا لفظ ثانی کے لیے یا کو الف میں بدلا تو یشاء او ہو گیا، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کی میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے ما حرف شرط ہے، ما حرف نفی ہے، ما حرف حرف نفی نہیں ہے، ما حرف شرط، ما حرف شرط ہے اور حرف نفی نہیں ہے، ساری۔ تنفقو جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تنفقونا تھا، ما اس میں شرط ہے تو اس نے ما اس میں شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تنفقونا سے ما تنفقو۔ تین حرفوں کا ماضی معروف نافقہ، باویں فعال میں گیا تو انفقہ، پھر الف کی جگہ لام تندارے یا لگی، ینفقو یا کی جگہ تا لگی لام تندارے تو تنفقو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تنفقونا، پھر اس کے شروع میں ما اس میں شرط آیا تو اس نے اس آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تنفقونا سے ما تنفقو، فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے، خیرن اس میں نکرہ خیرن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من خیرن جار مجرور وقت پہ جاری۔ اب جملہ بنے گا تنفقو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق من خیرن جار مجرور وقت پہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں شرط آیا تو ما اس میں شرط مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ۔ فارف دھل دیر فجار ہے، انفوس اس میں نکرہ انفوسو تھا غیر منصرف، دیر فجار کا مجرور ہوا تو انفوسو ہی رہا، دے انفوسو مضاف جار مجرور مقبے جاری۔ پھر انفوسو جب آگے کم کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کو زیر آگئی، انفوسو سے انفوس مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفوس مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، دیر فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب لے انفوس کو جار مجرور مرکب جاری ہے، اس سے مرکب ناقص ہے، جملہ نہیں بنے گا، اس کے شروع میں ہوا ضمیر لگ جائے گی، ما تنفقو جو ہے اس کے لیے ہوا ضمیر اس کے شروع میں لگ جائے گی، تو ما ہوا ضمیر مبتدا لے انفسکم جار مجرور مرکب جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو اور فتح ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، نہیں آگے الا آ رہا ہے، لہٰذا ما جو ہے حرف نفی ہے الا کی وجہ سے، تو ما حرف نفی تنفقون تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف نافقہ، نافقہ ینفقو با فاتحہ یفتح، اس کے شروع میں باب فعال کا الف لگا نافقہ کے تو یہ بن گیا انفقہ۔ چار حرفوں کا ماضی معروف، پھر الف کی جگہ لام تندارے یا لگی تو ینفقو، پھر یا کی جگہ تا لگی لام تندارے تو تنفقو، پھر واو نون جمع لگا تو تنفقونا، پھر اس کے شروع میں ما حرف نفی ہے تو ما تنفقونا فعل مضارع معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ما تنفقون فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ الا حرف استثناء ہے، ابتغاء اس میں نکرہ ابتغاء ان تھا، یہ حال ہوا تنفقون کا تو ابتغاء ان ہو گیا، پھر ابتغاء ان کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ ابتغاء مضاف، وجہ اس میں نکرہ وجہ ہن تھا، ابتغاء مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو وجہ ہن سے وجہ ہن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر وجہ ہن کی ایک زیر ختم ہوئی تو وجہ مضاف اللہ اللہ ہو تھا، وجہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، ابتغاء پھر مضاف کا ابتغاء مضاف کا مضاف الیہ ہوا ہو کر مرکب اضافی بن گیا، اور یہ حال بن گیا تنفقون کا۔ اب الا سے پہلے جو ہے تنفقون جو ہے اس کو لے آئیں گے الا کے بعد، تو الا کے بعد جملہ بنے گا تنفقون کے ساتھ، تنفقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے حال ابتغاء وجہ اللہ ہے، مفعولی حالت حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔
وعرفت ہے ما اس میں شرط ہے، تنفقو تا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تنفقونا تھا، ما اس میں شرط لگا تو اسے ما اس میں شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تنفقونا سے ما تنفقو رہ گیا۔ 3 افعال کا ماضی معروف نافع کا ینفقو باب فاتح یفتح، پھر نفع کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو انفقا، پھر 4 افعال کے ماضی سے علامت انداری یا لگی الف کی جگہ تو یونفقو، پھر تا لگی تنفقو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تنفقونا، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، پھر اس کے شروع میں ما اس میں شرط ہے تو ما اس میں شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تنفقونا سے ما تنفقو، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من الفجار خیرن اس میں نکرہ خیرون تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من خیرن جار مجرور رکھ پہ جاری، جملہ بنے گا تنفقو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من خیرن جار مجرور رکھ پہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں شرط لگا تو ما اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ۔ یوفا جو ہے یا سے پھر مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، 3 افعال کا ماضی معروف تھا وافا یا یوف یو، باب ذرا با یضرب، وافا یا جو ہے باب تفعیل میں گیا تو وفا یا 4 افعال کا ماضی معروف وفا یا، پھر علامت انداری یا لگی تو یو وفے یو، پھر مجہول بنا تو علامت اندارے پر پہلے یا ہے، درمیان والی حرف فا پر زیر کی جگہ زبر آ گئی تو یوفا یو ہو گیا، یوفا یو، پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ یوفا یو تھا۔ تو یہ پچھلے جملہ ما والے شرطیہ جملے کا جو ہے یہ جواب شرط ہوا تو اس کے آخری حرف یا کو جزم آ گئی، یوفا یو سے یوفئی، پھر اللہ نے جزم والی یا کو نکال دیا تو یوفا ہو گیا، پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، الیہ ارفجار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ ارفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا یوفا پھر مضارع مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مبتدا کی الیہ کم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، وعرفت ہے انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف نفی ہے، تظلمون تا سے فعل مضارع مجہول واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ظالم یظلم با ضرب یظلم یا کی جگہ تا لگی تو ظالمہ کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ بن گیا ازلمہ، 4 حرفوں کا ماضی معروف ازلمہ، علامت انداری یا لگی الف کی جگہ تو یظلم، پھر یا کی جگہ علامت انداری تا لگی تظلم، پھر جو ہے مجہول بنا تو علامت انداری پر تا پر تو پہلے پیش ہے، ظالمہ لام کے نیچے زیر تھی وہ زبر بنا دی تو تظلمون ہو گیا، پھر مضارع مجہول واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا جو لگا تو تظلمون، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع، تا سے پھر مضارع مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تظلمون پھر مضارع مجہول منفی جمع مذکر غائب کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا لا تظلمون پھر مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، جب اس کے شروع میں انتم ضمیر آئی تو انتم ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، لے ارفجار ہے الفقراء، الفلان سے معرفہ الفقراء او تھا، لے ارفجار کا مجرور ہوا تو للفقراء او سے پھر مضاف ہوا تو الفقراء، الذین الفلان سے معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، الفقراء مضاف کا مضاف الیہ نہیں، الفقراء یہ الفقراء جو ہے یہ موصوف بن گیا، الذین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی، لے ارفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، تو یہ لے ارفجار الفقراء سے الفقراء، پھر الفقراء موصوف، الذین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی، لے ارفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری،
اس روح فعل ماضی مجہول ہے، واول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، 3 افعال کا ماضی معروف خاصرا یحصر باب ناصرہ ینصر، خاصرا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو احصرا، پھر ماضی معروف احصرا، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف صاد کو زیر، احصرا پھر ماضی معروف سے احصرا پھر ماضی مجہول، پھر واو جمع لگا تو احصروا ہو گیا، پھر ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، فی رفع جار سبیل اس میں نکرہ سبیل تھا، فی رفع جار کا مجرور ہوا تو فی سبیل جار مجرور نقب جاری، پھر سبیل کے ایک زیر ختم ہوئی تو سبیل مضاف اللہ ہو تھا، سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہی ہو گیا، مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، فی رفع جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اوسرو فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق فی سبیل اللہ جار مجرور رکھے جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 للفقراء جار مجرور رکھے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب کہ اس کے شروع میں اللہ زین آیا تو اللہ زین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگر اس کو للفقراء الذین موصول سے مرکب توصیفی کے بعد حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری بنایا تو یہ پورا مرکب جاری مبتدا بن جائے گا، اور جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا حرف نفی ہے، یستطیعون یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 افعال کا ماضی معروف تھا تایا یت یہ او باب زارا با یضربو، تایا 3 افعال کے ماضی کے شروع میں الف سین تا، الف زیر والا سین جزم والی تا زبر والی 3 حرف لگے طلب کے لیے، تو ماضی کے پہلے حرف توئے پر جزم آ گئی، تایا سے اس تت یا تایا ماضی کے شروع میں الف سین تا 3 حرف طلب کے لیے لگے تو یہ بن گیا استت یا پھر الف کی جگہ علامت نارے یا لگی تو یستت یہ او ہو گیا، یستت یہ او، پھر عدد ثانی کے لیے یا کی توئے کی جزم یا کو دی تو یستتی او ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو یستتی اونا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی لگا تو لا یستطیعون پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ضربن اس میں نکرہ ضربن تھا، یہ لا یستطیعون پھر مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو ضربن سے ضربن، فی حرف جار ہے، الارض الفلان سے اسم معرفہ الارض تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الارض جار مجرور نقب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا یستطیعون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول ضربن، اپنے متعلق فی الارض جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ یحسب یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 افعال کا ماضی معروف حاسبا یحسبو باب سمع یسمع، یحسبو پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا ہم ضمیر جو ہے ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس کا مفعول، یحسبو کا ہم ضمیر مفعول، الجاہل والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یحسبو پھر مضارع معروف کا فاعل، اغنیا اس میں نکرہ اغنیا او تھا، یہ یحسبو پھر مضارع معروف کا مفعول ہوا تو اغنیا او سے اغنیا من حرف جار ہے، التعفف جو ہے التعفف جو ہے یہ التعفف تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من التعفف ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یحسب پھر مضارع معروف اپنے فاعل الجاہل اپنے مفعول ہم اپنے مفعول نمبر 2 اغنیاء مفعولی حالت، اور اپنے متعلق من التعفف جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تعرف تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 افعال کا ماضی معروف عرفا یعرف، پھر یا کی جگہ علامت نائب تا لگے تو تعرف، واحد تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تعرف پھر مضارع معروف کا مفعول، بے حرف جار سیما اس میں نکرہ سیما یون تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے سیما ین،
جار مجرور مرکب جاری، پھر اللہ تعالیٰ نے یا کو نکال کر میم کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو سیما ہو گیا، بے حرف جار کا مجرور، جار مجرور مرکب جاری۔ پھر سیما مضاف، ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سیما مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا تعریف و پھر مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم اپنے متعلق بسیماہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا حرف نفی ہے، یسألون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرف ماضی معروف سألا یسألو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یسألون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا پھر نفی لگا تو لا یسألون، پھر مضارع معروف منفی، الناس الفلان سے سمار الناس ہو تھا، لا یسألون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو الناس الحافن اس میں نکرہ الحافن تھا، یہ مفعولی حالت میں حال ہوا، یسألون کے اندر ہم ضمیر کا حال ہوا تو یہ الحافن سے الحافن۔ جملہ بنے گا لا یسألون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الناس اور حال الحافن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ باور پہ تو ہے ما اس میں شرط ہے، تنفقو تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں تنفقونا تھا، ما اس میں شرط ہے تو اس نے جمع کا نون ختم کر دیا تو ما تنفقو رہ گیا۔ تین لفظوں کا ماضی معروف نافقہ ینفقو با فاتحہ یفتح، نافقہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو انفقہ، پھر الف کی جگہ علامت دار یا لگی تو یونفقو، یا کی جگہ علامت دار تا لگی تو تنفقو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تنفقونا، تا سے پھر مضارع معروف، پھر اس کے شروع میں ما اس میں شرط ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تنفقونا سے ما تنفقو۔ من حرف جار ہے خیرن اس میں نکرہ خیرن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا من خیرن جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا تنفقو پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق من خیرن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں شرط ہے، ما اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نسبی، بے حرف جار ہے ہی ہوا سوا مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، علیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نسبی مبتدا بہی جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 1 علیم اس میں نکرہ، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔